الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے آدم زادو، انسانوں، اے حضرت آدم کی اولاد، سارے انسانوں کے اصل سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ انسانوں، ہر انسان کو بلا کسی فرق کے، امتیاز کے جب خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کئی جگہ اے بنی آدم، بنی کے معنی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ تم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے لیے اپنی زینت کو اختیار کرو۔ لباس کے اعتبار سے پس منظر سابق سے چلے آ رہا، جس میں سے سب سے بڑی وجہ جو تھی، انہوں نے یعنی انسانوں نے دین کا نام لے کر دین میں بگاڑ پیدا کر رکھا تھا، جو مشرکوں کا طریقہ کار تھا، آج بھی ہے۔ عبادت کے مفہوم اور تصور کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف جو عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف حج کے مناسک میں یہ اس بات کا تو یقین تھا، اب وہ یقینی بات ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف، حج والی عبادت، انسان کے گناہوں کو دور کرنے والی، مٹانے والی، روح کی خباثت کو دور کر کر انسان کی روح میں لطافت پیدا کرنے والی چیز ہے، بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ یہ عقیدہ زمانے جاہلیت میں بھی، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، تھا، اور یہ عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن اس عقیدے کے اوپر انہوں نے من گھڑت اپنے وہم اور گمان کی بنیاد پر، شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر یہ طریقہ رائج کر رکھا تھا کہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہونا ہے۔ طواف کرنے سے پہلے ہمارے بدن پر، ہمارا بدن ناپاک ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ گناہ اگرچہ کہ دلی عقیدے کی چیز کا نام ہے، اس کا عمل انسان کے ہر عضو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دل خراب، عقیدہ خراب، فکر خراب، نیت خراب، تو اس کے بدن کی ہر چیز بھی خراب، یعنی ناقابل برکت ہے، منحوس ہے۔ جب دل صحیح، عقیدہ صحیح، جس کو سادے سیدھے الفاظ میں ایمان صحیح، ایمانی تقاضوں کے اوپر استقامت ہو جائے، تب اس کے صحیح تو ہو رہا ہے دل، دماغ، عقیدہ، اس کے آثار انسان کے بدن کے ہر پہلو پر ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون لہ، حتی اکون عینہ التی ینظر بها ولسانہ الذی یتکلم به
وأيديه التي يبطش بها ورجليه التي يمشي بها، اور كما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جب بندہ قرب حاصل کرتا ہے اطاعت سے، عبادت سے، خوف خداوندی سے، تو اس منزل پر پہنچتا ہے. یہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ تاثیر اس کی نظر میں پیدا کر دیتا ہوں. دیکھتا وہ ہے، اثر میں پیدا کرتا ہوں. اس ارادے کے ساتھ دیکھے گا وہ عمل کر دیتا ہوں. بیمار کی شفا کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ شفا دیتے ہیں. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے. جب دعا دیتا ہے تو قبول، جب بد دعا دیتا ہے تو قبول. اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو سارے بدن کے اندر حدیث شریف میں ہے کہ اصل چیز انسان کا دل ہے. اذا صلح صلح جسد ہو، جب دل صحیح تو سارا بدن صحیح، جب وہ بگڑا تو سب بگڑا. انہوں نے نظریہ کیا تھا کہ لہٰذا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا انسان ہوتا ہے تو کوئی کپڑا نہیں ہوتا، پورے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف گناہوں سے پاکی کے ارادے سے کرنا ہے. پورے مادر ذات برہنہ ہو کر کرنا تو گناہ معاف. جو بھی لباس ہے ہمارے گناہ گار بدن سے لگا ہوا ہے یا لگا تھا، اگر انسان اپنی فکر سے کہے چلو اسی وقت میں ایک نیا کپڑا لا کے پہن لیتا ہوں، تو پہنے گا بھی تو طواف سے پہلے پہنے گا نا. اس سے پہلے تو گناہوں سے لطف اٹھانا تو اس میں اثر آ گیا. لہذا گناہ پورے معاف نہیں ہوتے، کچھ رہ جاتے ہیں. اس عقیدے کے تحت نام عبادت کا، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کا، اور انسان نے اپنی طرف سے نکالا تھا کپڑے ہٹا دینے کا. یہاں پر اس ضمن میں دو چار باتیں ہیں. آیت کا ٹکڑا دکھنے کے لیے چھوٹا ہے، مسائل بہت سے ہیں. لہذا حکم ہے کہ مسجد سے مراد نماز. نماز میں سب سے بڑا رکن سجدہ ہے. مسجد کے معنی سجدہ کرنے کا مقام. کبھی نماز کو رکوع کہا فرمایا اللہ نے، کبھی سجدہ کہا. پوری نماز میں اہم رکن سجدہ ہے. اہم رکن سجدہ ہے. تو ہر نماز کے وقت پر زینت، سنورنا، ڈھنگ کے ساتھ رہنا، یہ کیفیت اختیار کر کر نماز پڑھو، عبادت کرو. تو مسئلے کے اعتبار سے کم تر اسی حکم کی وجہ سے نماز کے شرائط میں سے نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں. نماز سے پہلے بھی 7 چیزیں ہیں. جو اندر داخل ہوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں رکن کا. جو نماز سے پہلے چیزیں ہوتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں شرط کا. رتبہ مرتبہ ایک ہی، یعنی لازم، واجب، فرض. ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی پہلے کی چیزوں میں ہو جائے یا نماز کے اندر کی چیزوں میں ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو اس میں انسان کے بدن پر کپڑا ہونا نماز کے لیے، تو کم سے کم جب مجبوری ہے انسان کے اندر تو سطر کا ڈھکا ہوا رہنا یہ لازم، واجب، یعنی فرض ہے. مرد کے لیے سطر ہے ناف کے پاس سے، ناف کو لگا ہوا، ناف کے نچلے حصے سے گھٹنے ڈھک جانا، گھٹنوں کے اوپر نہیں، گھٹنوں کو کور کر لینا کپڑا. یہ اصل سطر ہے. سطر مانے چھپانے کی چیز.
عورت کے معنی بھی چھپانے کی چیز. کتابی زبان میں ستر عورت یہ الفاظ سے گزریں گے. عورت کے لیے پاؤں سے لے کر سر تک، پاؤں کی انگلیاں بھی نظر نہیں آنا نماز میں. گرچہ اس کے اوپر آج کل کے مشاہدے میں دیکھو تو بہت کم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاؤں کی انگلی بھی نظر نہیں آنا. عورت کا ہمیشہ لباس پورے پاؤں کو ڈھانک کر زمین سے گھستا ہوا رگڑتا ہوا رہنا ہے. ایک بال بھی دکھائی نہیں دینا. نماز میں صرف چہرہ کھلا رہے گا. بال کے اگنے کے مقام سے لے کر ٹھوڈے کے نیچے تک چہرہ اور صرف ہتھیلی. ستر کی اہمیت ہے فرض کی، شرط کی. اب اس سے کیا ہوتا، بات یہ ہوگی اب اپنی طرف سے کیا ہوتا یہ ہوتا سوچنا نہیں ہے. کتے کی بات نہیں. انہوں کہتے ہیں کتے کی بات نہیں. یہ ستر کے حد میں تعین ہے. اسی آیت شریفہ سے مسئلہ فرضیت کا ثابت ہوتا ہے. ایک چیز. دوسرے، نماز کے لیے بہتر سے بہتر لباس اختیار کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے ایسا جیسے کہیں سنورتے ہیں اس طرح لباس اختیار کر کر نماز پڑھتے. وجہ پوچھنے پر فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اس لیے میں کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے لیے مستقل طور پر سب سے قیمتی لباس اپنے لیے تیار کر رکھا تھا. اس زمانے میں لباس جو تیار ہو جاتا تھا 2 تا 10 درہم کے اندر جوڑا تیار ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے جو لباس نماز کے لیے مخصوص کر کے رکھا تھا اس کی قیمت 1500 درہم کی تھی. لباس میں رکھا تھا قمیص، شلوار پوری طرح ڈھانکنے والا، شملہ اور ایک چادر، رومال جس کو کہتے ہیں. آج کل رومال کا استعمال بڑا کم ہے. تولیہ الگ چیز ہے، توال الگ چیز ہے، رومال ایک الگ چیز ہے جو چادر نما ہوتی ہے. وقتاً فوقتاً بیسیوں کام آتی ہے. کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سب سے اچھے لباس کے اندر ہی کرنا ہے. آدمی مرنے کے بعد اللہ سے ملتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کفن دو. بہتر سے بہتر کفن دو. عجیب اتفاق ایک مرتبہ یوں بھی ہوا، قدیم مرے ہوئے مردے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مردے کے ذریعے سے ایک نیا کفن بھجوایا. ایک انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے خواب کو آ کر بیان کیا، پریشان ہوتے ہوئے جنت کا نظارہ. جنت میں چند عورتوں کو دیکھا. ان عورتوں میں اپنی اہلیہ کو تلاش کیا جو مر چکی تھیں، نظر نہیں آئیں. اس نے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ عورتوں نے کہا وہ اپنے محل میں ہے، لباس کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نکل کر نہیں آئی ہیں. تھا تو خواب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود. آپ نے فرمایا
جو کوئی قریب الموت ہے تو ان سے بات کرو جا کے، ان کے کفن کے ساتھ کفن بھیجیں گے، تمہاری اہلیہ کو مل جائے گا۔ تلاش کیا تو ایک بیمار تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے، ان سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ رکھ دیجئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک اچھا بہتر کفن خرید کر ان کے کفن کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ روایت میں، حدیث میں سند کے ساتھ اتنی تفصیل ہے۔ اب جو چیز بھی جانے، ہم یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حقیقت ہے، اس سے آگے نہ ہم کو نہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے اس میں۔ تو لباس کی اہمیت، اس مسئلے میں 20 چیزیں، ہم نماز کے لیے ادنا درجے کا لباس ہم اختیار کرتے ہیں، ہماری عادت ہے۔ اور جب کسی سے ملنا ہے، اچھے سے اچھا بہتر لباس سے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، چند لوگ گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے ملاقات کے لیے، تو آپ فوراً کنگا کیے، کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کیے، فلاں کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت بھی کیا تو فرمایا کہ میں اچھے اور بہتر حالت میں ہی لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ مسئلہ سادہ سیدھا ہے، لباس کو اختیار کرتا کسی سے ملنے کے لیے، جس سے ملنا ہے اس کے لیے جیسا اہتمام کرتا ہے۔ نماز میں ملاقات کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں، فلاں میں جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بڑے اچھے کپڑے والے، اچھے زینت والے، اچھے عزت والے، اچھے درجے والے، یہ سارے خیال آ کر اگر یہ نہیں ہے تو یہ کہتے ہوئے کہ کپڑے ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں لہذا اس میں ہم دعوت میں شریک نہیں ہوتے، اس مجلس میں نہیں آتے، یہ 20 مرتبہ سنیں گے، دیکھیں گے۔ لیکن نماز کے اندر ملاقات خدا کا، پھر یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو نماز کے کم سے کم تر ہونے کے لیے سطر، تو لباس میں ڈھنگ، تو یہاں صرف سطر کا مسئلہ نہیں ہے، سطر کے اعتبار سے بھی لباس پھر نماز کے حقوق میں سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے مسئلہ ہے، رات کی تاریکی بھی ہو جائے، اب کون دیکھنے کو آیا، کس کو دکھنا ہے، تو بھی سطر کا حکم ہے، یعنی نماز کا حق ہے، نماز کے ہونے کے لیے ایک ضروری چیز ہے، ایک حیثیت، دوسری حیثیت نماز کا حق ہے۔ اور نماز میں دراصل اللہ سے کے پاس ہونے کا ایک سے زائد مرتبہ اس چیز کو سنا دیا گیا، سیدنا علی اور دیگر سے بھی کہے، صحابہ سے کہے، اہل اللہ سے ذکر ہے۔ ہمیں جب مجھے خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، میں سنتے چلے جاؤں، تو فوراً وضو کرتا ہوں، نماز شروع کر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تو پڑھے جانے والا قرآن نماز میں گویا اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، بندہ سن رہا ہے۔ رکنے کا قول ہے، جب مجھے خیال ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، تو وضو کرتا ہوں، قرآن لے کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے گزری ہوئی تفسیر کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابلیس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھیجا گیا تھا، جاؤ محمد تم سے سوالات کریں گے، اس کے جوابات دینا، اس میں ذکر تفصیل پیش کی گئی تھی آپ کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے تھے، تو بتا تیرے دوست کون ہے، تیرے دشمن کون ہے؟ تو دشمنوں کی جو فہرست میں بتایا تھا، اس نے سب سے پہلے اور بڑے میرے دشمن خود آپ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ اور پھر دشمنوں کی 15 نمبر تک فہرست گنایا، تو اس میں 1 نمبر بتایا جو قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔
اور اس کا مفہوم مخالف بھی ذکر کیا، میرے دوست میں جو چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت سے جو دور رہتا ہے میں اس کو دوست کرتا ہوں، عدل و انصاف پر جو رہتا ہے، جو نہیں رہتا میرا وہ دوست ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو حق طلب کرتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ اس طرح 10 چیزوں کا ذکر کیا۔ انسان کی سطر کی اہمیت پر تقریباً 2 رکوعوں سے تفصیل چل رہی ہے، پیغمبر اور بابا آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام سے۔ شیطان کے حربوں میں سے یہ بے حیائی والا حربہ ایک خاص ہے، اس سے جڑے ہوئے بھی اسی مسائل ہیں۔ الغرض تو تم نماز کے وقت پر زینت اختیار کرو۔ اب جس وقت نازل ہوا تھا تم نے کہاں سے نکال دیا؟ برہنہ ہونے کی وجہ سے گناہ یہ ہوتے، بلکہ گناہ کے اوپر گناہ کرنے کا طریقہ ہے، بغیر لباس کے عبادت نہ کرو۔ وہ مسئلہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لباس ہے نہیں، اسی مجبوری سے فلاں ہے، وہ مسئلے کی ضرورت ہی نہیں۔ مجبوری میں سارے احکام ایک طرف ہوتے ہیں، کوئی ذریعہ نہ ہو تو حلال حرام بتا دیے، کھانے کی حرام چیزوں میں بتا دیا، مردار حرام میں بتا دیے۔ قرآن نے ایک سے زیادہ جگہ کہہ دیا الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، کہیں سے بھی میسر نہیں ہو رہا ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں مردار ہے تو صرف جان بچانے کی خاطر تم کھانا، شوق کرنے کی خاطر نہیں کھانا، پیٹ بھرنے کی خاطر نہیں کھانا، پھر حلال کی تلاش تک، تاکہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جتنا ضرورت ہے اتنا خیال رکھ کے کھانا۔ وہ مجبوری والے مسائل الگ ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، پیدا کیے ہم کھانے کے لیے ساری چیزیں، نہیں کھانا کہاں سے نکالا؟ کھاؤ تم، جب پینا ہے پیو تم، لیکن اسراف مت کرو۔ حج کے موسم میں ایک سے عادت ڈال لیے تھے، اس میں چند قبیلوں کے نام ہیں، جس میں قبیلے بنو عامر کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ جب عمرے کے لیے جاتے، حج کے لیے جاتے تو یہ تصور بٹھا لیا تھا انہوں نے کہ جب تک یہ عبادت ختم ہوتی اتنے دنوں تک گوشت وغیرہ نہیں کھانا، تلی بھنی چیزیں نہیں کھانا، روغن دار گھی وغیرہ سی چیزیں، وہ تو زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ آج کے محدود ایریے کے اوپر آ گیا ہے، گھی کا نام نہ لو، چکنائی کا نام نہ لو، لیتے مجھے ہیبت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، بی پی بڑھتا ہے، دل اچھلنے لگتا ہے، یہ کہاں سے ہے پتہ نہیں۔ بیمار الگ چیز ہے، پرہیز الگ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمیۃ رأس کل دائن، پرہیز ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے سرتاج ہے۔ اسی آیت شریفہ کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ پرہیز سب سے بڑی چیز ہے۔ تو سادہ سیدھا کھانا، ایسا کرنا، بہت چکنائی مزے لطف لے کے نہیں کھانا، کیونکہ ہم اس وقت کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھانے پینے سے منع کون کرا؟ پیدا کی ہم تمہارے لیے، ساری لذت والی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، مگر اس میں اسراف نہ کرو۔ پیٹ بھر گیا اس سے زیادہ مت کھاؤ، زیادہ کھانا اسراف ہے، اس میں حرام کو شامل کرنا اسراف ہے، اس میں حرام کو شامل کرنا اسراف ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں نصرانی یعنی عیسائی ماہر یعنی اسپیشلسٹ، جرنل اسپیشلسٹ، حکیم بھی تھا، ساری دنیا آتی تھی خدمت کرنے کے لیے۔ جیسے 1980 کے بعد سے
ہر ملک سے سب سعودی بھاگنے لگے، مال کی چاندنی نظر آنے لگی، اس سے پہلے نہیں تھی بات۔ 1975 تک بھی ساری دنیا سے چندہ جاتا تھا، اس کے بعد حالت بدلے تو وہ کیفیت بدلی، وطن چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر جانے لگا پیسے وغیرہ کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس جیسی کیفیت تھی خلافت عباسیہ میں، جو 600 سال تک گزری، خوشحال تھی۔ دنیا کے اطراف و اکناف سے ماہرین آ کر اپنی خدمات پیش کرتے تھے، ماہر حکیم تھا، سارے قرآنی معلومات ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا، علم جس کا نام ہے، بدن سے جڑی ہوئی چیزوں کا اور دین سے جڑی ہوئی چیزوں کا نام ہے، کہاں ہے تمہارے قرآن میں کہیں بھی میڈیکل لائن سے متعلق کوئی چیز نہیں ملتی؟ زید بن حسن بن وافد نامی درباری کے سامنے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں پوچھتی، اسی کو پیش کیا، کلو اشربو ولا تسرفو، بے ترتیب، بے ڈھنگا، بے وقت جو کچھ بھی ملے کھا لینا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 2-3 لفظ کے اندر پورے میڈیکل کو بیان کر دیا ہے۔ وہ ماہر تھا، ماہر سمجھے گا، ہم کو میڈیکل لائن سے مہارت نہیں ہے تو ہم سمجھ بھی نہیں آئے گی پوری طرح، اچھل کے کہنے لگے گا یہ تو ہماری پورے برسوں کی محنت 20,000 صفحات پر مشتمل پن کو 3 لفظوں میں واقعی کمال طریقے سے پیش کر دیا کلام پاک نے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے پوچھے تو اس میں پیش کر دی گئی ہے۔ سادہ سیدھا مفہوم تھا جب یہ نازل ہوا تھا، فلاں کھانے سے عبادت زیادہ قبول ہوتی، یہ کہاں سے نکلا؟ ہاں، زیادہ کھانے سے عبادت کے اندر کاہلی آتی، یقیناً یہ اسراف ہے۔ غذا سے صحت حاصل کرو، حاصل کر کر عبادت میں قوت پیدا کرو۔ یہاں تک بھی حکم ہے، بھوک زیادہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت ٹھہری ہوئی ہے، ادھر کھانا بھی تیار ہے، تو حکم ہے نماز میں شریک مت ہو جاؤ، پہلے کھانا کھا لو۔ نماز پڑھیں گے، بھوک کا تقاضا، توجہ کھانے کی طرف، اجرت کی طرف، ٹھیک ہے، تو اجازت دے دی گئی پہلے پیٹ بھر لو۔ اب پیٹ بھرنے کا تو اب نماز پڑھو، اب نماز میں وہ کھانا رکاوٹ نہیں بننا۔ اب سوال ہوگا نماز میں خرابی کا، میں بہت کھا لیا تھا، کئی کھایا تھا بہت، جتنا کھانا تھا اتنا کھانا چاہتا ہوں، بے ترتیب کھا کر امراض میں مبتلا ہو کر اب مجھے سیدھا کر دیجیے، جب یہ چیز آئیں گے تو اس کا اثر ہو کے لگے گا۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ کو ہرگز اسراف پسند نہیں ہے۔ تو یہ خیال نکال دینا کہ بہت لذیذ کھانے کھانے سے منع کر دیا گیا، یہ کہاں سے نکلا؟ اسراف سے منع کیا گیا۔ کوئی ایک چیز سمجھ میں آ گئی تو اس کو لے کے نکل پڑتے ہیں، نکل پڑیے بیچ میں چیزوں میں۔ اب ایک تحریک چل پڑی ہے، ایک سے زیادہ آئٹم مت رکھیے دعوت میں، جس بنیاد پر رکھیں بالکل صحیح تو ہے، کسی کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، لیکن ایسا معاشرہ، ایسا خاندان جو دباؤ والی بات نہیں۔ جس خاندان نے دیکھا ہوں میں شہر میں چل رہا ہے، ہر کوئی نہیں چل رہا، وہ چل رہا ہے، ہر ولیمے کی تقریب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ولیمہ سب سے برا ہے
جس کے اندر غربا کو دعوت نہ دی گئی ہو. تمہارے تو اپنے آتش ہیں. بدترین کے الفاظ ہیں، برا بھی نہیں، برا میں سب سے برا ولی. جو قابل مدعو نہیں ہیں ان کو بلانا. یہاں تو جو قابل مدعو نہیں، اگر انہیں پہنچ گیا تو کدھر آیا، چل. جو میرے عزت والے مہمان آ رہے، تیری وجہ سے ان مہمانوں کی عزت گرنے والی ہے، تو چل باہر چل. وہ قابل توبہ چیز ہے، نہ اس کا انجام بھگتیں گے. دو چیزیں ہیں. بہت قدیم بزرگوں کی مجلس میں ایک مرتبہ شریف ہونے کا ملا تھا. تقریب کے سارے لوگوں سے شناخت پہچان تھی. جو غیر مدعو تھا ایک آیا، سب اٹھے، خیر اللہ اس کو دیا تھا، کھلانے والا اللہ، پیٹ دیا تھا. ہوگا ایک ہی میدا، پتہ نہیں، ایک سے زائد بھی میدے ہو نہیں معلوم. ماشاء اللہ کھانے لگا. ذری نظر تعجب کی پڑی، ایک تو غیر مدعو اور کھانے میں مہارانہ، صرف اس کو گولڈ میڈل دینے کی ضرورت ہے. فوراً اشارہ ملا، جتنے آئے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ جو آیا ہے ہمارا نہیں، اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کو پوری عزت دو، جیسا کھاتا، جس طرح کھاتا، جب تک کھاتا کھانے دو. اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے تو ہیں، ہم نے انتظام کر لیا. خالی سوچ کا فرق. ایسی مشائخوں کی ایک مجلس میں نے عملی طور پر دیکھا ہے، آدھا کھا لیا انہیں، پہچان کو اسی ہاتھ سے اس کو اٹھا دیے. برتن میں جھوٹا بھی ہے، پھر بازو لے کر بھی گئے، کوئی ڈھول دھپے کی آوازیں بھی آئی. یہ بھی دیندار طبقہ تھا، یہ بھی دین سے جڑا ہوا، وہ بھی دین سے جڑا ہوا. فکر سوچ میں فرق، سوچ میں فرق. اور دین کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے. حکم خداوندی کی تعمیل سوچ کا تعلق ہے. ہر کوئی تعلق اس کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے. بہرحال اسراف اللہ کو پسند نہیں. تم نے ایک ایسا کر لیا کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، بات یہاں پوری نہیں ہوتی. تفصیل بہت بڑی ہے. اہل اللہ کے واقعات پڑھو، جنہوں نہیں کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نہیں کھائے، آیا تو دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر نہیں رکھے، فوراً سب کر دیے. یہی عادت ازواج مطہرات کو رکھے. بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ایک بڑی بھاری رقم آ گئی، آپ ذری ذر نے رکھے، فوراً تقسیم کرنا شروع کرے. جو ہزاروں کی شکل میں تھی، ایک حبہ بھی نہیں رکھا. تقسیم کر کے فارغ ہو گئے تو آپ کی باندھی نے کہا، آج آپ روزہ ہیں، شام میں افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اطمینان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تقسیم کرنے سے پہلے اگر کہتی ہوتی تو شاید غور کیا جاتا، سب ہونے کے بعد یاد دلانے سے کیا مطلب، کام نہیں بیٹھ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نمونہ کبھی اجمال کے ساتھ کبھی تفصیل کا سنائی دیتا. خلیفہ وقت ہوتے ہوئے زیتون کے تیل میں روٹی ڈبا کے کھا لیتے، عمدہ وغیرہ سالن کی فکر نہیں کرتے. آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں کو بچوں سمیت دن بھر کا خرچے کے لیے روزانہ صرف 2 درہم ملتے تھے. زمانہ گزر گیا، گھر والوں کو خواہش ہوئی، میٹھا چکھنے کو نہیں ملا. تو آپ نے فرمایا انتظام ہو نہیں سکتا، کوشش کرو تم لوگ کہ روز کے 2 روپے میں کچھ بچت کر کے کر سکتے تو کرو.
چند دنوں تک تھوڑی تھوڑی بچت کر کر میٹھا تیار کیے، تو روزانہ کتنی بچت کر رہے تھے، 2 میں سے پتہ چلے میٹھا تو بنا کھا لیے، اس کے بعد بیت المال کو لکھ دیے وہ 2 میں سے بھی اتنی کمی کر دو، اس لیے کہ اتنی کمی میں چل سکتا ہے خرچہ۔ ابھی بول رہے ہیں آپ کو اچھے سے اچھا کھانے کی اجازت بھی ہے۔ سیاق سبق وہ حج وغیرہ کے اندر یہ عبادت سے تعلق ہے، وہ لوگ ایسا ویسا کھانا، اچھی ملغن چیزوں سے کھانا منع ہے، عبادت غیر مقبول ہوتی ہے، تصور لا کر اپنے آپ کا منع کر لیا تھا، اس کے بعد ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ سارے کے سارے خیالات ہیں، تو غذا تقویت کے لیے، تقویت ہوس پرستی کے لیے نہیں، تقویت بدن کی صحت کے لیے، بندہ اللہ کے لیے ہے، بندے کا ہر عمل للہیت کے لیے ہونا ہے۔ اسی کو اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں قل من حرم زینت اللہ، اسی سے جڑا ہوا مفہوم ہے چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ نے جو زینت، اچھے کپڑے وغیرہ کی جو ہے یہ بنائی ہے، یہ زینت کو ختم کر کے بھرانا ہونا یہ کہاں سے نکلا؟ یہاں تک تو بولنا اصولی کتابی بات ہے۔ اب میں زیادتی اپنی زبان سے اگر کہوں، وہ سب چھوڑ کے نماز کے لیے بنین کے پر پڑھنا، یہ کس نے کہہ دیا؟ اچھا لباس چھوڑ دے کے لیٹنے کی، کرنے کی، نیند میں احتلام وغیرہ دیکھ لیں کی، وہ لنگی پہن کے نماز میں آ جانا، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ میری طرف سے ظاہر کتابی زبان میں، کہیں اس میں آپ انکلوڈ کریں گے۔ اللہ سے ملنے کے لیے تو نماز کے مفہوم کے سمجھنے میں جتنی کمی ہے وہ کرے گا، تو صرف فہم کا فرق ہے، ورنہ نماز ہوئی نہیں ہوئی، بالکل ہوئی، ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ کا ڈھکا ہوا ہے، مگر اسی میں دعوت میں چلے جائیں گے نا بابا، یہ کیا بات ہے؟ جائیے ایک آفیسر بلا رہا چلے جائے نا بابا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو پھر اللہ کے پاس آئیے، ہاں بابا۔ ان سے منع کس نے کیا؟ تم کو حرام کس نے کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور کھانے کی رزق کی اچھی چیزیں بھی، یعنی لذت والی چیزیں بھی پیدا کیا ہے۔ اب ایک خاص مفہوم، ساری دنیا میں جو لذتیں باقی ہیں یہ قرآن کا نظریہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ گنتی کے چند بنتے، چاہے وہ گنتی میں کتنے بھی ہوں، کم سے کم ہو، دکھلائے والے تو بہت ملیں گے، کم سے کم ہو۔ دنیا بولتے کہ ان کا خاتمہ کرا، ان کو یہ کرے، اس نظریے پہ بولنا نہیں ہے، وہ پورا ہوتا بھی نہیں۔ جس دن ختم ہوں گے تو دنیا رہنے والی نہیں ہے، اس کو کئی پہلوؤں سے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ کہہ دینا یہ ساری کی سیرت طیبات چیزیں، لذت والی کھانے کی، پینے کی، جو سب کچھ اللہ دنیا میں باقی رکھے ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں بھی صرف اور صرف ایمان والوں کے واسطے ہے۔ پکا زاہد ہے تو انہیں نہیں کھانا، یہ کہاں سے نکال لیا تم نے دنیا میں؟ لیکن قیامت کے دن تو خاص خالص طور پر صرف ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو دنیا میں ان کے طفیل میں ساری دنیا کو ہے، مومن مومنانہ شان کے طفیل میں دنیا کو ہے۔ مدینہ ہجرت ہو گئی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے برکت رکھی تھی، اشارتاً سزا جاری فرما دیا اللہ نے۔ مکے میں قحط، مکے میں قحط آنے کا سوال ہی نہیں ہونا ہے، ساری دنیا کے اطراف اکناف سے خود بخود گھر کے سال کے 12 مہینے، اب کی بات نہیں ہے، جب سے کعبہ ہے جب سے کی بات ہے، وہ خرابیاں ہوئے جاہلیت پہ یہ ہے۔ دعوت ابراہیمی ہے، دعوت بمانے دعا عربی میں، اردو میں دعوت بولتے کھانے کی بات سوچتا آدمی، دعوت ابراہیمی ہے۔ وارزق اہلہ من الثمرات،
اللہ نے قبول کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، وہاں کا آدمی فاقے میں نہیں، فاقہ ہے تو ساری دنیا کو یہ کر کے کریں گے، اور جب بھی ہوئی کمی ہر طرف سے ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بعد فاقے میں مبتلا ہوئے، پورا مکہ کافروں سے بھرا ہوا ہے، سمجھدار لوگوں کا ایک وفد آیا مدینے کو، آ کے درخواست کیا جو بھی ماننے لائے، جو بھی مخالفت ہے، جو بھی دشمنی کے حق ہے، وہ نسل سے دیکھے تو اے محمد، رسول اللہ نہیں کہتے تھے چونکہ مانے نہیں تھے نا، ذرا ادھر سے نظر کرم کیجئے، ہیں تو آپ کی نسل کے چھیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، دعا کیجئے، تبھی یقین کر محمد صادق ہے، محمد کی زبان سچی ہے، پھر مخالفت کی، آپ نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا، مکہ پتہ ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے، قرآن میں جگہ جگہ افلاس واقعہ سب تمہارے اعمال اور تمہاری نحوست کی وجہ سے، نحوست کو ہٹنے کا طریقہ ہے، کرتے چلے جو اللہ تعالیٰ تبدیل کریں گے، تو یہ تو دنیا کے اندر مومنوں کے واسطے ہے جی، پھر لیکن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت میں تو صرف اور صرف مومنوں کے ہی حق میں ہوگا، کافروں کو نہیں ہوگا، وہ دوزخ کے غذا ہے، یعنی طفیل میں ان کے لیے، اور آپ پانے میں کرنے میں گناہ بڑھ رہے کر رہے، تو آپ کے طفیل میں کذالک نفصل الآیات، دیکھو ہم نے تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بات کی نوعیت کی حقیقت کو تمہارے دل و دماغ تک سمجھے جیسا ہم نے بتا دیا، لیکن سمجھ رکھنے والا، جاننے والا سمجھے گا، اس کے اوپر عمل بھی کرے گا، مومن کے اوپر بڑی ذمہ داری دے دی گئی، رزق کو نافرمانی کا ذریعہ نہ بنو، رزق کو اطاعت والا، حلال والا، حدود والے ضمن میں رہ کر رکھو۔ اب اس کے ضمن میں چند اور چیزیں اللہ نے جو حرام کی ہیں اگلی آیت میں، سبحان اللہ۔